اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پیارے بھائیوں، السلام علیکم۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں جہالت کی موت سے بچانے کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے اپنی آخری حجت کو ہمارے درمیان باقی رکھا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو اب مردہ بھی نہیں کوئی، تمہارے پاس تو اب مردہ بھی نہیں کوئی، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا ہے، پھر چاہے وہ سامنے ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام کا پردہ غیب میں رہ کر بھی ہماری ہدایت کرنا اور ہماری مدد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی حجت چاہے وہ سامنے ہو یا چھپی ہوئی ہو، وہ ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ اور یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ آج ہم اس زمانے میں بھی مجلسیں اٹینڈ کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں اور فروع دین پر عمل کر رہے ہیں، ورنہ اس زمانے میں شیطان کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے کہ وہ ہمیں دین سے دور کر دے۔ لیکن وہ کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں دین سے دور ہونے سے بچا رہی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ پردہ غیب میں موجود فرزند زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ کی آخری حجت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن کے وارث نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا پر سجدہ نہیں چھوڑا۔ قرآن کے وارث نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا پر سجدہ نہیں چھوڑا۔ دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ تو آئیے برادرز، اب ہم ہمارے اس جشن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی قرآن مجید کو دیکھ کر اس کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً ایسی 200 آیتیں ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ میں اپنے بردر اون علی مرچنٹ اور علی بھوجانی کو گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئے اور قرآن کی انہی آیتوں کی تلاوت کرے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ ان کا استقبال ایک نعرے صلوات سے کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد عتی خیرا کثیرا۔ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے بھی حکمت دی گئی ہے بے شک اسے خیر کثیر دیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔
ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بے شک جو اس ساتھ میں اختلاف سے کام لیتے ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 18۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اور انہوں نے نہ اس کو مارا نہ سولی پر چڑھایا لیکن ایک شخص ان کی صورت بنا دیا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 157۔ لتركبن طبقا عن طبق. تم کو سیڑھی پر سیڑھی چڑھنا ہے۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 19۔ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بے شک یہ کفار حق کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی اس کی تدبیروں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تدبیر کر رہا ہوں، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس ان کو تھوڑی سی مہلت دو، انہیں یوں ہی چھوڑ دو۔ سورہ طارق آیت نمبر 15 to 17۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک خدا بزرگ و برتر نے سچ فرمایا ہے۔ ہم بردر اون علی مرچنٹ اور علی مہدی بھوجانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے نیکسٹ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو اشعار کا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ایک شعر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک ایسی سٹی بناتا ہے کہ جو اس دنیا سے 7 times بڑی ہے۔ میں ان 4 مصروں کے سائے میں اپنے بردر کو آواز دوں گا کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کرنا، دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کرنا، بولنے والا دار پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا۔ تو آئیے اب میں بردر حسنین وریالہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور اہل بیت علیہم السلام کی شان میں ایک منقبت پیش کرے۔ آپ ان کا استقبال ایک نعرے صلوات سے کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مولا 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 مولا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ چرک گوہر برسائے گا، کعبے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، بغیر فرمان ابن زہرا، بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔
کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا آ کر وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی، چلائے گا وہ علی کا سکہ، چلائے گا وہ علی کا سکہ، کسی کا سکہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، امام آئیں گے لوٹ کر جب، ہر ایک مؤذن بغور سن لے، امام آئیں گے لوٹ کر جب، ہر ایک مؤذن بغور سن لے، اذان ہوگی غدیر والی، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کم زیادہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، انا کے جذبوں میں بہنے والو، ہوائے مذہب میں رہنے والو، کوئی کرے گا حلال تم کو، حرام ماتم کو کہنے والو، دکان فتووں کی بند ہوں گی، دکان فتووں کی بند ہوں گی، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی، زمین نجاست سے دور ہوگی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبان و ملت کی قید کیسی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبان و ملت کی قید کیسی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی، زمین پہ زندہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، مریں گے سب مصلحت کے عادی، کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی، مریں گے جب مصلحت کے عادی، کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی، چھپائیں گے کس طرح سے چہرے، چھپائیں گے کس طرح سے چہرے، حرم سے ہوگی یہ جب منادی، میری حکومت میں اس زمین پر، میری حکومت میں اس زمین پر، ادو زہرا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، فساد سارے بھریں گے آہے، سمائے دیکھیں گی سب نگاہیں، فساد سارے بھریں گے آہے،
سمائے دیکھیں گی سب نگاہیں، نظام تبدیل ہوگا سارا، نظام تبدیل ہوگا سارا، یہ مسجد ہو یا بارگاہ، وہ خود چلائیں گے ہر ادارہ، وہ خود چلائیں گے ہر ادارہ، یہ تیرا میرا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، یہ فرش ماتم ہے یاد رکھنا، کبھی سیاست یہاں نہ کرنا، امانت سیدہ ہے آنسو، یہاں خیانت سے خود ہی بچنا، کہے نہ محشر کے روز زہرا، کہے نہ محشر کے روز زہرا، تمہارا پرسا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، خدا ہے واحد کا فیصلہ ہے کہ نور کامل ضرور ہوگا، ہزار فتنے اٹھائے دنیا ولی کا لازم ظہور ہوگا، بغیر امام زمانہ اکبر، بغیر امام زمانہ اکبر کبھی زمانہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ محمد و محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم برادر حسنین وریالہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں برادر منتظر آفری سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئے اور اہل بیت علیہم السلام کی شان میں ایک مناجات پیش کرے۔ آپ ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بلا نہیں سکتے، از سقیفۃ دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک
ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے. شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے مختصر نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے. نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے. دعوائے محبت جو صبح شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں، ان سے بھی نہیں دیتے، غیبتیں بھی کرتے ہیں، مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں. کس طرح نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے. جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پر بے جان مصلحت برکتے ہیں، اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں. لحم و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کس طرح چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے. نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں، لحم و لعب ہی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں. صاحبان زر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں. کیا مقام پائیں گے، کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے. یہ ہماری مکروریاں شاطرانہ عیاری، کیا ہمارے سام و صلات اور یہ عزاداری، کتنا کھیک محسن میں کس قدر ریاکاری. کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ
دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے۔ الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، صفت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، حمد و نعت و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم ہمارے بردر منتظر عارفی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے نیکسٹ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں ہم شعبان ویڈیو کمپٹیشن فار ینگ منتظر کے ونرز اناؤنس کر رہے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم سبھی ونرز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا بہترین عمل یہ ہے کہ وہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرے، اور یقیناً ہم سب یہ عمل بجا لا رہے ہیں۔ اب ہم ہمارے نیکسٹ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں بردر عباس زری والا ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس غیبت کے زمانے میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کیسے حاصل کریں۔ میں بردر عباس زری والا سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئے اور ہمارے علم میں اضافہ کریں۔ آپ سب ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ماہ شعبان کی سبھی ولادتوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے اس لیے بھی عظیم ہے کیونکہ اس میں ہمارے 12ویں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہوئی۔ 15 شعبان سن 255 ہجری بروز جمعہ عراق کے ایک شہر سامرہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جناب نرگس خاتون سلام اللہ علیہا۔ ہمارے آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے وقت کے امام کے معرفت کے بغیر مرے اس کی موت کفر اور نفاق کی موت ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے معرفت امام کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرتے ہیں۔ جب بھی ہم معرفت کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ امام کی سمپل ڈیٹیلز یا ان کا نام یا ان کی کنیت ہوئے گی، یعنی کہ معرفت یہ نہیں ہوتا ہے۔ معرفت یعنی کہ امام کی انٹ ڈپتھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو معرفت امام کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ یہ معرفت امام کے 5 لیول ہیں۔ پہلا، امام کو خدا کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا ہے، یعنی ہمارے جتنے بھی امام ہیں وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، اس میں انسان کا کوئی بھی رول نہیں ہے۔ اور اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو حضرت آدم سے لے کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، سب اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں۔ سیکنڈ،
امام کی محبت اللہ کی محبت، امام کی اوبیڈنس اللہ کی اوبیڈنس قرار دینا چاہیے، یعنی کہ جو بھی امام ہم سے کہیں وہ ہمیں آنکھیں بند کر کے اور سر جھکا کر امام پہ اطاعت لا کر لینا چاہیے۔ تھرڈ پوائنٹ، امام کے مخالفت اور دشمنوں کو خدا کے مخالفت اور دشمن قرار دینا، یعنی کہ جو امام سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے دشمنی، اور جو اللہ سے دشمنی رکھے وہ لعنتی ہے۔ فار بیسٹ ایگزامپل شیطان ہے، اللہ کا دشمن شیطان ہے۔ ہمیں اللہ کے دشمنوں کے لیے دل میں ذرہ برابری سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے دشمنوں کو ذلیل کر دینا چاہیے۔ ویسے ہی امام کے دشمنوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور ان کے لیے بھی ہمارے دل میں ذرا بھی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ فورتھ پوائنٹ، امام کے احکام کو فالو کرنا۔ جو بھی امام نے ہمیں کہا ہے وہ ہمیں سر جھکا کر فالو کر لینا چاہیے، ہمیں اس پہ کوئی بھی رائے پیش نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی امام نے کہا ہے ہمیں جو کہا ہے اس پہ ہی اطاعت لانا چاہیے۔ ففتھ پوائنٹ، امام کے اوپر کسی اور کو ترجیح نہ دے اور ان کو کسی کے ایکول نہیں سمجھے، یعنی کہ اگر امام کے لیے ہمیں اپنی فیوریٹ چیز بھی قربان کر دینی ہو تو ہمیں اس میں سوچنا نہیں چاہیے، ہمیں اس میں بالکل بھی ذرہ برابری نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے اوپر ہر چیز قربان کر دینا چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں پہ اپنے امام کی معرفت حاصل کریں اور ان کی خدمت کریں۔ الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا ودمتہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم ہمارے بردر عباس زری والا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے نیکسٹ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو ایک تمثیل یعنی شارٹ فلم کا ہے۔ اس تمثیل کا موضوع ہے خدمت والدین۔ الأجل مولا مولا